فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سامعین اور ناظرین، آج کے اس بیان میں، آج کی اس ویڈیو میں ہم شیطانی وسوسوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ شیطانی وسوسے جو انسانوں کو آتے ہیں، نماز میں آتے ہیں، آگے پیچھے برے برے خیالات آتے ہیں، تو شریعت میں ان کا کیا حکم ہے؟ کیا ان وسوسوں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب کرے گا، یا یہ وسوسے امت محمدیہ پر معاف کر دیے گئے ہیں؟ تو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں، اس بیان میں اسی ٹاپک کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور معلومات حاصل کریں گے، اور یہ یاد رکھیے یہ معلومات خالص قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، کسی اور انسان کی اس میں بات شامل نہیں ہے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین سے معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ تو اس سے پہلے ایک میں گزارش کر دوں، اگر آپ نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز اللہ کی رضا کے لیے سبسکرائب کر لیں، اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ نیکی کو پھیلانا، دین کی تبلیغ کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے مشکات المصابیح حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کا باب ہے باب فی الوسوسۃ، وسوسے کا بیان۔ تو حدیث نمبر 63 ہے، 63۔ میں پہلے عربی عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ ترجمہ پیش کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، متفق علیہ۔ عربی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تو اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے، جب تک وہ ان کے مطابق عمل نہ کر لیں یا بات نہ کر لیں۔ سبحان اللہ، کتنی آسانی ہے دین میں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ پر یہ خاص کرم فرمایا ہے کہ دل کے اندر جو وساوس پیدا ہوتے ہیں، ان وسوسوں پہ اللہ تعالیٰ نے مواخذہ نہیں فرمایا، بلکہ انہیں معاف فرما دیا ہے، جب تک ان خیالوں اور ان وسوسوں کے مطابق آدمی بات نہ کر لے یا وہ عمل نہ کر لے جو شیطان اس کے ذہن میں خیال ڈال رہا ہے۔ تو اگلی حدیث، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں بھی اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، تو آپ نے شیطانی وسوسے جس انسان کو زیادہ آتے ہوں اور وہ پریشان ہوتا ہو، تو اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، آئیے حدیث سماعت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ ہیں۔ وعنہ قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صریح الایمان، رواہ مسلم۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا ہم پر بہت گراں، ہم اسے سمجھتے ہیں، ہم پر بہت گراں گزرتا ہے کہ ہم انہیں بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں بھی
سبحان اللہ، کیا تم بھی ایسا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکا صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان ہے، یعنی ایسے ایسے وسوسے شیطان ڈالتا ہے کہ جن کو بیان کرنے سے آدمی شرما جائے۔ تو فرمایا اگر ایسے وسوسے آتے ہیں تو یہ اس لیے آتے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں وہ گمراہ کر دے، لیکن تمہارا ایمان اتنے اونچے لیول پر پہنچ چکا ہے کہ تمہیں شیطان ایسے ایسے وسوسے دے رہا ہے۔ تو فرمایا یہ تو صریح ایمان کی علامت ہے۔ تو آئیے اگلی حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیں کہ اس میں آپ علیہ السلام نے شیطان کے بارے میں ذرا وضاحت کی ہے کہ وہ وسوسے کیسے ڈالتا ہے، برے وسوسے ڈالنے کا اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ تیسری روایت جس کا نمبر 65 ہے، یہ بھی جناب ابو ہریرہ ہی بیان فرما رہے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي متفق علیہ۔ اللہ اکبر، دیکھیے شیطان کی کاروائی کرنے کا انداز کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے کسی شخص کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، کسی چیز کے بارے میں خیال ڈالتا ہے، کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اور آخر میں کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ یعنی جب شیطان ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ مثال زمین کو کس نے بنایا، تو انسان سوچتا ہے ایٹومیٹک کہ اسے اللہ نے بنایا، آسمان کو بھی اللہ نے بنایا۔ جب ہر چیز کے جواب میں انسان کا دل، ایک مسلمان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ اسے اللہ نے بنایا ہے، تو شیطان پھر آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے انسان کو گمراہی کی عطا گہرائیوں میں پہنچانے کے لیے اس سے سوال کرتا ہے کہ پھر تیرے رب کو کس نے بنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جب تم میں سے کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو وہ اس خیال کو چھوڑ دے، اللہ کی پناہ طلب کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور ایسی سوچ سوچنا چھوڑ دے، کوئی اور سوچ سوچنے لگ جائے، کیونکہ اس بارے میں سوچے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس سوچ کا، اس سوال کا یہی جواب ہے۔ آگے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاملے کو واضح کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمائی۔ تو آئیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وضاحت سے فرما رہے ہیں۔ جناب ابن مسعود ہیں اس روایت کے راوی، تو میں عربی عبارت پہلے پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به فرینہ من الجن قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير رواہ مسلم۔ اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک جن اور ایک فرشتہ ساتھی مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک جن مقرر ہے اور ایک فرشتہ ساتھی مقرر ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری اعانت کی، میری مدد کی ہے، تو وہ میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا ہے، وہ مجھے صرف خیر اور بھلائی کی بات ہی کہتا ہے، بری بات کا خیال میرے ذہن میں نہیں ڈالتا۔ تو سامعین اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ جن